نام سنا ہوگا دلی میں حضرت نظام الدین کا نام. ان کی والدہ 5 وقت کی نماز اور تہجد گزارتی اور 1000 مرتبہ روزانہ نبی پر درود شریف پڑھا کرتی تھی. اور ان کے باپ ان پہ کبھی کبھی جذب کی کیفیت طاری ہوتی تو جنگل چلے جاتے تھے. اب سنو، حضرت نظام الدین آگے اور آ کر کے کہنے لگے مولا پروردگار، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، یہ بچہ کہہ رہا مولا پروردگار میری امی نے کہا ہے، وہی تو کہہ رہا جو سنا تھا. میری امی نے کہا اے اللہ یہ چادر جس کا تاگا ہے اور اس پہ جس کے ہاتھ لگے کہ مولا اس کے صدقے میں بارش کر دے، بارش کر دے، بارش کر دے. 40-50 مرتبہ یہ بچہ کہا تھا، بادل گھر کے آیا، برسنے لگا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی. اب دروازے کو دیکھ رہے ہیں، ماں میری مجھے بلا لے، امی جان کیا ہاتھ نیچے کر لو، امی جان کیا میں آ جاؤں. مگر وہ حضرت نظام الدین کی ماں تھی، باہر آدمی تھے، اماں باہر کیسے جائے؟ ماں نے آواز بھی نہیں دی، اس لیے کہ عورت کا آواز بھی عورت ہوتا. دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کاش میرا بیٹا آ جاتا. حضرت نظام الدین کو جاڑا چڑھنے لگا، بھیگ کے بخار آنے لگا اور کپ کپ آنے لگے. کہنے لگے مولا مولا مولا، کیا میں اپنی ماں کو آواز دے رہا، کہہ رہے امی جان کیا میں آ جاؤں؟ اللہ اللہ، ادھر بخار پر بخار آ رہا، ادھر ماں پریشان ہے. اب جب ماں سے نہیں رہا گا، ماں نے وہی چادر اور مصلی بچھایا اور دعا کرنے سجدے میں گر کے کرنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کوئی سبب کر دے میرا بیٹا میرے گھر آ جائے. اللہ نے ہوا کا ایک جھونکا ایسا بھیجا، حضرت نظام الدین کو اٹھا کر کے ماں کے آنچل میں رکھ دیا. اللہ، ماں نے دیکھا تو کلیجے سے لگا ہے، ماں نے کلیجے سے لگا ہے. تم بھی اپنے بچوں کو وضو بنوایا کر، وضو بنوایا کر. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا. ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں. اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے. تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، 1 دن کا سفر کیا. راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب، جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی. تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے. تو رک گئے. کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو. کہا نہیں نہیں، ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا. خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں. تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں. راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا. تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا، وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا.
خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا، کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے۔ جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا، تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے۔ تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں، تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے۔ بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی۔ فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت، وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا، تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ تو رستے میں اس نے سلام کی، تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا۔ تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی، کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا، آپ تو شیخ ہیں، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے، تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے۔ میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے، تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب ہوں، پر وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، یعنی وہ مزدوری کرنے گیا تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا اس میں گزارا کروں۔ فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے، یہ سلوٹ ہے میری طرف سے۔ نیار بنائے، تھوڑا اٹھ کے نہ خامد سوچتا ہے بیوی کے لیے، وہ کہتا ہے آپ تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی ہیں جی۔ او بھائی تو بھی ذرا فارغ بیٹھ نا، مہربانی کر، 3-4 دفعہ تو بھی لے جا بچے کو